نہیں پہلے بھی لکھی صحیح نہیں مجھے سپاس گزاری کے اور اس بات کا احساس ہے میں ساری کوٹ کی لفظ گری کے باوجود کر نہیں سکتا آثار گرمی کا شکریہ مجھے سب سے پہلے ادا کرنا ہے اور گرمی کے سربراہ جناب فیصل اجمی جن کے یہاں موجود نہ ہونے کی کمی کو وہ تحصیل صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ہوئی اگرچہ اجمی صاحب کی شخصیت کمی کو تمام کو پورا کرنا کسی کے میں تعلیمی کا اور علی صاحب کا ماکلی صاحب نے ان کی عدم موجودگی میں یہ تمام ذمہ داریاں بہت ہی حسن انتظام کے ساتھ کیا ہے ان سب کا گزار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب لوگوں کا فردن شکریہ میں آپ میں سے کسی کا بھی نام نہیں لوں اس لیے کہ میں جہاں تک نظر دوڑاتا ہوں ہر فرد جو آج یہاں موجود ہے وہ اپنی جگہ اتنا منفرد اور اتنا ممتاز ہے کہ اگر میں دو چار افراد کا نام لوں تو باقی سب افراد کے ساتھ بڑی جگہ میں آپ کو کسی طرح بھی وہ احساس جو میں اپنے اندر پا رہا ہوں اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اکیڈمی نے مجھے کسی ایوارڈ کے لائق سمجھا، اس کا شکریہ، لیکن آپ سب اپنی محبت کے ساتھ یہاں جمع ہونا یہ میرے لیے کسی ایوارڈ سے کم نہیں ہے۔ اور پھر جس محفل کی صدارت جناب احمد جاوید فرما رہے ہیں اس میں شامل ہونا ہم سب کے لیے باعث عزت ہے، اس لیے کہ وہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے شب و روز کس قدر مصروف اور وہ مصروفیات کتنی متنوع ہے۔ اس کے باوجود یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جب کبھی ان کو کسی ایسی جگہ میں نے بلایا یا میرے حوالے سے جو بات کی تو انہوں نے بہت ہی محبت کے ساتھ اور اشتیاق کے ساتھ شرکت کروائی اور ہمیشہ میں نے محسوس کیا ہے کہ ان کی گفتگو رسمی نہیں ہے بلکہ ان کے دل میں میرے لیے جو پوچھا معلوم ہے، یہ میرے لیے بات ہے۔ آج کی جتنی گفتگویں ہوئی ان کے بارے میں بھی میرا احساس یہی ہے کہ ہر گفتگو میں جو ایک مشترک چیز تمام لوگوں کی گفتگو میں پائی جاتی تھی وہ وہی ہے جس کا ذکر حافظ نے کیا ہے، فضل فضیل فضل ہر بنا کے لیے بجز بنائے محبت کے خالی ہر کوئی عمارت جو آپ دیکھتے ہیں اس میں ایک نہ ایک دن زوال آ جائے گا، سوائے ایک عمارت کے جس میں کبھی زوال نہیں آ سکتا، اور وہ محبت کی۔ بہت اچھا، واہ۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں
ان کا شکر میں کسی صورت ادا نہیں کر سکتا. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے شروع سے اب تک یہ محسوس کیا ہے کہ مجھے اپنے گردوپیش لوگوں کی بے لوث اور بے ساختہ محبت حاصل ہے. میں اس کو اپنے کسی بس پر کرتے اسکول کے بچے بن رہے یہ شاید اللہ تعالیٰ کا انعام وہ جس کے بارے میں چاہے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کروانا ہے، لیکن اس کا شکر گزار ہونا از حد ضروری ہے. اور مجھے ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ محبت کی اس فراوانی کا جو رد عمل اور صفات گزاری ہونی چاہیے، جیسی ہونی چاہیے، جس حد تک ہونی چاہیے، اس کی مجھ میں استطاعت ہی نہیں. اگر میں نام بنام ذکر کروں تو بات شاید بہت طویل ہو جائے گی، اور احمد جاوید صاحب کے ارشادات جن کا مجھے سننے کا اختیار ہے ان کے لیے وقت کم ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اب دیکھیے غلام حسین زاہد صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک بہت نادر شخصیت ہے. ان کے ہاں جو تخلیقی قوت موجود ہے، جو ایک اپج ہے ایک نئی، اس کا اعتراف ہم سب کے دلوں میں ہے. ان کا وقت نکال تشریف لانا اور اتنی محبت سے اس کے اندر مجھے یاد فرمانا، ان سب کی گفتگو میں میرے اوصاف سے زیادہ ان کے حسن ظن کی ذریعے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حسن ظن پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہوئے میں تو اپنے آپ کو قدم قدم پر بہت ناکام کرتا ہوں. اسی طرح سے دیکھیے ڈاکٹر زاہد منیر احمد صاحب کے بارے میں مجھے ذاتی طور پر علم ہے، ان کی صحت ایک عرصے سے ٹھیک نہیں ہے، اور میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ آپ کو بلانا ہمارے لیے دعائی سے اعزاز ہے، لیکن اگر آپ نہ آئیں تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا. اس کے باوجود انہوں نے وقت نکالا. خالد تنویر صاحب ہارون آباد سے تشریف لائے. خالد تنویر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ میرے شاگرد ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ میرے بزرگوں نے میری تعلیم پر ضرورت سے زیادہ توجہ دی، اور میں 20 سال کی عمر میں لیکچرر ہوں. مجھے یاد ہے مجھے بہاولپور کے جہاں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ میں کلاس میں پڑھانے کے لیے جاتا تھا تو برآمدے میں طالب علموں کے ٹھٹ لگے، صرف جیسے وہ کوئی عجیب چیز دیکھنے کے لیے آیا. اس لیے کہ میں اپنی عمر کے اعتبار سے کسی طرح بھی استاد معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اس زمانے کے میرے بعد شاگرد عمر میں مجھ سے بڑے ہوئے ہیں. ممکن ہے کہ خالد تنویر صاحب بھی ایسے ہی یہ جس کلاس میں تھے اس میں استاد اپنے شاگردوں کو پہچاننے سے قاصر رہے، کیونکہ عربی کی کلاس میں تو 8-10 طالب علم ہوتے تھے جن کو میں فردن پہچان سکتا تھا، اور آج تک وہ انہوں نے یاد بھی رکھا ہوں. لیکن یہ انگریزی کمپوزیشن پڑھانے کی جو حکم حاکم کے طور پر ہمارے سپورٹ گنتی ہوئی تھی، اس میں تقریباً سارا کالج ہی ہمارے ساتھ. وہ اتنی بڑی کلاس تھی کہ مجھے کسی صورت بھی یعنی یہ میرے لیے اعزاز ہوتا ہے کوئی بہت بڑی شخصیت اس پہ کہتی ہے کہ میں اس کلاس میں موجود تھا، تو مجھے اس کی تفصیل یاد نہیں ہے، اور ان کی کثرت اس کا سبب ہے.
اس میں 18 بھی لوگ ہوتے تھے، اور میری اس وقت کی کم عمری کی وجہ سے بعض ایسی بھی پھپتیاں کسی جاتی تھیں جو مجھے اب تک یاد ہے۔ چینی کے زمانے میں وہاں سکندر اخندزادہ طالب علم تھا، جو کالج کے جو پڑپینچ طالب علم ہوتے ہیں ان میں سے تھا۔ ہم جس ہوٹل میں جا کے کھانا کھایا کرتے تھے، ان کے مالک کے بابا جی تھے، اور اس زمانے کا وہ یہی تھا کہ کسی ہوٹل میں کوئی فریج نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں دور سے دیکھ کر وہ بابا جی کہتے تھے کہ وہ پروفیسر صاحب آ رہے ہیں، اب روٹی تندور میں لگانی شروع کر۔ جب ہم پہنچتے تھے تو میز پہ رکھی جاتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی سکندر اخندزادہ یہاں سے اٹھ کے گیا ہے، اور اس نے یہ کیا کہ سگریٹ کا دھواں ایک گلاس میں بند کر کے میز پہ رکھ دیا، وہ دھواں اس میں چکر لگا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے چراغ کا جن ہے، اور میں ابھی سے حکم دوں گا۔ اور اس نے حکم دیا کہ جاؤ اور پروفیسر خورشید رضوی کو سامنے کالج میں جہاں وہ پڑھا رہے ہیں وہاں سے اٹھا کر لے آؤ۔ تو وہ اس نے کہا کہ حاضر میرے آقا، اور وہ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آ کر کہا کہ میرے آقا وہاں کوئی پروفیسر موجود نہیں، ایک لڑکا کھڑا ہو کلاس میں۔ تو جناب یہ پس منظر تھا جس میں خالد تنویر صاحب، جو خود ایک بڑے مصنف ہیں، جنہوں نے ظہور نظر پر نہایت قدر کام کیا ہے۔ ظہور نظر اس زمانے میں نہیں تھے جب میں باہر تھا، ان کے ساتھ گزارے ہوئے اوقات بھی مجھے بہت یاد آتے ہیں، لیکن اس سب چیز کو رکھ کرتا ہوں تو انہوں نے صحافت بھی کی ہے، یہ سب ایڈیٹر اخباروں میں بھی رہے ہیں، یہ کالج کے پرنسپل ریٹائرڈ ہیں، اور خود استاد الاساتذہ بھی ہیں۔ تو ان کا اتنی دور سے صحت کی خرابی کے باوجود اسی طرح شاہی اخبار بیٹھے، میں شاہی کا بڑا ہی مداح، اور اب تو انہوں نے یہ ناول بھی لکھے ہیں، افسانے بھی لکھے ہیں، اور ہر چیز میں ہمیں اتنی حیرت مہیا کر رہے ہیں کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اب ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ کنگریچولیشنس۔ اور بہت لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے گفتگو فرمائی، ان میں سعود عثمانی ایک بڑے گھر کے وارث ہیں، اور ایک دلی روایت کے وارث ہیں، اور بطور ناشر کے بھی انہوں نے بہت قابل کام کیا ہے۔ میں ان کی شاعری کا بھی تو یہ سب لوگوں کا جن کا میں نام دے سکا اور جن کا مجھے شاید نہیں کہ گھوم جاؤں اور چھوٹا کہ وہاں جہاں تھوڑی زیادہ پسند نبی صادق کا نام ابھی رکھ لیا کیونکہ وہ زیادہ قریب ہیں، تو ان کی بھی جو گفتگو ہے اگر اس کے بارے میں اور ان کے خلوص و محبت کے بارے میں بات کروں تو بہت طویل ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ میرا اعزاز بھی ہے کہ آپ سب لوگوں نے میری خاطر یہاں کا ہونا اور اپنے وقت کا ایک بہت قیمتی حصہ بچت کرنا، تو میں آپ سب کا خواتین و حضرات بے حد شکریہ۔